یہ ہمارے سلسلے ہیں نا، یہ وسیلے اللہ نے خود فرمایا وسیلوں سے دعا مانگو۔ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر اہل بیت یا طہار ان کا وسیلہ ہے، یہ بزرگان دین سرکار غوث اعظم یہ وسیلے ہیں، یہ خدا نہیں ہے ہمارے، یہ خدا تک پہنچانے کی رسیاں ہیں، یہ خدا تک پہنچانے کے مائل سٹون ہے، یہ خدا تک پہنچانے کے ذریعے ہے۔ اور ان کو جب پڑھتے ہیں، ان کی زندگی جب سمجھتے ہیں، ان کی عبادتیں جو دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک رات جاگتے ہوں گے، آپ تو سرکار غوث اعظم نے 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، تو کیا یہ عبادتیں کم ہیں؟ اور ایسی عبادتیں ہمارے آج جو دن ہے نا، آج 2 شعبان المعظم، یہ سرکار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال کا دن ہے، عرس کا دن ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے، اور امام اعظم جو ہے نا، انہوں نے بھی 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، دن میں ایک قرآن پاک، رات میں ایک قرآن پاک، تراویح میں ایک قرآن پاک آپ کا ادا کرنے کا معمول رہا۔ آپ کی اس قدر عبادت ہے، آپ ہمہ وقت روزے سے زیادہ آپ روزے سے رہا کرتے تھے، تو کیا یہ سب بدعت ہو جاتی تھی بھئی روزے رکھنا، نماز پڑھنا؟ یہ تو سب اللہ سے کی نزدیکیوں کے ذریعے ہیں، نزدیکیاں ہوتی ہے اس سے۔ تو یہ رات جو ہے بخشش کی رات ہے، اس رات میں، اس ماہ مبارک میں ایک کام کرے کہ چاند دیکھے، چاند دیکھ کے دعا مانگے، اے چاند تیرا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی میرا پروردگار ہے، اور تجھے کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، چاند دیکھ کے بھی دعا کرے۔ اس کے بعد میں اب ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہے، کیونکہ دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اجتماعی دعا کرو تو وہ بھی بدعت ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی نظروں میں، تو وہ بدعت کیسی ہوئی بھائی؟ 40 میں سے ایک ولی ہوتا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اور اس کا اگر آمین ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہر ہفتے جو ہم آن لائن کرتے ہیں، اس میں بھی ویسے تو یوٹیوب پہ مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن آن لائن میں دعا نہیں ہوتی ہے، آن لائن میں تو برابر آن لائن میں دعا ہوتی ہے، یوٹیوب میں دعا نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بن کے پیش کرے، روزے دار بن کے، کہ آقا نے خود فرما دیا جو پاک ہے، معصوم ہے، محبوب پروردگار ہے، بخشے بخشائے ہیں، لیکن آپ کی نمازوں کا عالم کیا ہوتا؟ اب اگر تہجد کی نمازوں میں آپ نہ اٹھاؤ کرتے تو پھر ام المومنین کی حدیث پاک تو پھر ہوتی نہیں نا۔ ام المومنین نے فرما دیا نا کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا جب ساری دنیا سو جاتی ہے، آپ نماز کو کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر جب نماز پڑھتے تو ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ لیتے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے رسول ہے، آپ کو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے، عائشہ بے شک میں بخشا بخشایا ہوں، بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے شکر گزاری ہے۔ یہ ہم تو ڈھیروں کھا رہے ہیں پھر بھی شکر گزار نہیں ہے، یہ اچھا نہیں بنا، وہ اچھا نہیں لگا، وہ ایسا نہیں ہوا، وہ ویسا نہیں ہوا۔ اللہ کی شکر گزاری، میرے آقا کے دسترخوان پہ کبھی بھی 2 سالن ایک ساتھ نہیں رہے۔ تمام خلیفہ جو آقا کے جو خلفۂ راشدین ہیں، ان کے دسترخوان پہ کبھی بھی ایک ساتھ روٹی سے لگانے کے لیے 2 سالن نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، روز شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، اور شادیاں اٹینڈ کر کے اس میں بھی نہ جانے کتنی خرافاتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نہاری کے نام پر اور منڈوں کے نام پر ناچ گان چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر محرموں کے سامنے عورتیں ناچ رہی ہے، آدمی ناچ رہے ہیں، وہیں آس پاس مل کے ہلدی کی رسمیں منائی جا رہی ہے، اور اس کی رسمیں منائی جا رہی ہے۔ اب یہ سب اپنے گھروں میں سب غیر محرموں کے ساتھ ناچو تو پرابلم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم پورے نقاب میں بیٹھے ہیں، یہ صرف چہرہ اور ہاتھ کے 2 پنجے ہی دکھ رہے نا ہمارے، باقی تو پورا نقاب ہے۔ لیکن گھر گھر جا کے بولیں گے، ارے باجی تو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، بے پردہ آ رہے، بے پردہ، پردہ کس کو بولتے ہیں؟ ابھی آج ہماری عمر جو ہے وہ پورا چہرے پہ پردہ ڈھانکنے کی نہیں ہے،
ہم نانی ہیں، دادی ہیں، اور ہماری عمر ابھی، اسلام نے ہم کو شرعی طور پہ اجازت دی ہے سورہ نور میں، جب ہماری عمر کی عورتوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ صرف دوپٹے ڈالے رہے تو کافی ہے۔ پھر ابھی ہم یہ دین کے لیے آ رہے ہیں، عام لوگوں کے لیے آ رہے ہیں، اور چہرے پہ ڈھانک کے بولنا نہیں ہوتا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تو اس میں بڑا لوگوں کو پرابلم، وہاں بڑے متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ کیا میرا خدا ہے، صرف میرا خدا ہے، حساب صرف میرا ہی لیا جانے والا ہے؟ آپ کی بہو بیٹیوں کا، آپ کا کسی کا حساب نہیں لینے والے؟ بڑے بڑے گھر ہیں جو بڑے متقی پرہیزگاری کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے گھومتے ہیں، ان کے گھروں کی عورتوں کا میک اپ دیکھیں گے نا تو اللہ اکبر، ان کی بے پردگی شادیوں میں دیکھیں گے نا تو اللہ اکبر۔ بال تو سب سے بڑا پردہ بال کا، ایک بال نہیں دکھنا چاہیے، لیکن وہاں تو بال کھلے رکھ کے عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں اور اپنی نمائش کر رہی ہے۔ ان کے وہ داڑھی والے ہسبینڈز، ان کے داڑھی والے باپ، ان کے داڑھی والے باپ بھائی، وہ ان پہ کچھ نہیں، وہ باہر کی عورتوں پہ بس انگلیاں اٹھانے کو تیار ہے۔ یہ اسلام ہے؟ اس لیے میں نے کہا نہیں، اب آج کل ہر مسلمان کی زبان سے بھی یہ دکھتے ہیں مسلمان بہت بے ایمان ہے، اللہ اکبر، مسلمان کے ساتھ نبھانا بہت برا ہے، ہر کوئی کی زبان پہ یہ تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ بولنا بند کر دو، مسلمان برا ہے، مسلمان برا ہے، اس کا مطلب کیا بولنا چاہتے ہو کہ غیر مسلم اچھا ہے؟ یہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے اچھے لوگ نہیں؟ مسلمان تو اسلام سے ریلیٹڈ ہے نا بھائی، تو آپ مسلمان کو برا بول رہے ہو، مطلب کیا بول رہے ہو؟ کس کو برا بول رہے ہو؟ آپ اسلام کو برا بول رہے ہو، تو یہ بولنا بند کرو۔ آج سے سب قسم کھائے کہ ہم اسلام کو اور مسلمان کو برا نہیں بولیں گے۔ مین بات یہ ہے، مسلمان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان مومن مومن ہوتا ہے۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ہم سنتے نا وہ مومن ہے، سچا مومن ہے، یہ مسلمان ہے، تو پھر جواب سنیے، مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہو گیا مطلب ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو داخل ہو گئے نا اسلام میں۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن سمجھے، جو اسلام میں داخل ہو گیا۔ جو غیر مسلم تھا اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور غیر مسلم اور مومن کس کو بولتے ہیں معلوم؟ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، مسلمان وہ جو اسلام میں داخل ہوا، اور مومن وہ جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا۔ جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا، اس کا تن من دھن اسلام کے لیے سمرپت ہو گیا، اسلام پہ وقف ہو گیا، اسلام کے لیے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ سب کچھ دے دیا اسلام کے لیے، اور اسلام کے مطابق اس کا کھانا، اس کا اٹھنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا سونا، اس کی ہر بات اسلام کے مطابق ہو گئی، وہ مومن ہو گیا۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ اکیلے میں بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اکیلے میں دوپٹہ اوڑھ رہی ہوں نہیں اوڑھ رہی ہوں، اور اکیلے میں شادیوں میں جا کے میں کھلی ہو جا رہی ہوں، یا میں ادھر نقاب پہن لے رہی ہوں ادھر چھوڑ دے رہی ہوں، یہ مسلمان ہے جو مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور مومن جو ہمہ وقت، ہر پل، ہر لمحہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھ کو ہر پل دیکھ رہا ہے، میں اندر باہر ہر پل اللہ کا تقویٰ جس کے اندر آ جائے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اللہ ویسا مومن ہر مسلمان کو بنا دے، ہر لمحہ ہر پل ڈرنے والا مسلمان کو بنا دے۔ جس دن یہ حالت ہو جائے گی نا، مسلمان کو کبھی کس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمان کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے گا، مسلمان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، اور پھر مسلمان وہ ہو جائے گا کہ وہ پتھر پہ پیر مارے نا پانی نکلے گا، اس کے لیے ہوائیں اس کی مددگار ہوں گی، اس کے لیے سرخ دسترخوان آسمان سے اتریں گے، بشرط کہ وہ سچا پکا اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوف خدا عطا کرے، اللہ ہمیں تقویٰ والا بنائے، اللہ ہمیں اپنے سے ہر لمحہ ہر پل محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والا بنا دے۔ تو یہ عبادتوں کے مہینے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی قدر و قیمت کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ کوئی بولے بدعت ہے، شرک ہے، ان کو بولنے دو، ہمیں تو عبادت کرنا ہے۔ اس رات میں جو شب برات کی راتیں ہیں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، کیونکہ آقا نے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، اور یہ بجٹ کا مہینہ ہے۔ اب اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کی 15 تاریخ کو آنے والے دنوں میں کون مرنے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ سال کے اندر اس سال کون مرے گا، اس سال کون بیمار ہو جائے گا، اس سال کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس سال کس کو کتنی روزی دی جائیں گی، اس سال کس کو عزتیں ملیں گی، اس سال کس کو ذلتیں ملنے والی ہے، یہ سب کا پورا کے پورا بجٹ
پورا کے پورا اس مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات میں جاتا ہے۔ تو جب اس سال کا پورا لکھے جانے والا ہے، اور آقا نے کیا فرما دیا ہمیں، کوئی چیز قسمت کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، کوئی چیز قسمت کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ایک وسیلہ دیا ہے، دعا بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار بھی ہے، اور بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اور دعا سے کیا ہوتا ہے؟ قسمت بدل جاتی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ 15ویں تاریخ کو پھر ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو 15 شعبان کو پھر دعا کا ایک اجتماع رکھیں گے، اور اس میں ساری دنیا سے لوگ آمین بولیں گے، اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو دعا جو ہے، لوگوں کو لگتا ہے دعا کیوں مانگ رہے ہو بھائی، دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ دعا تو ہمارا ہتھیار ہے، دعا سے قسمت بدل جاتی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس دن دعا مانگیں، اور ایسی راتوں میں دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ پہلے آسمان میں اللہ فرما رہے مانگو، تو ہم تو مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی بھی شب معراج میں ہم نے دعائیں مانگی، لیکن لوگوں کو ٹائم نہیں ملا، بہتوں کو ٹائم نہیں ملا دعا میں شامل ہونے کو، اس لیے ابھی اس سے بتا دے رہے ہیں دعا میں شامل ہو جائے۔ نہ جانے ہو سکتا ہے اسی سال موت لکھی ہے، دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے ٹل جائے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر میں تبدیل کر دے۔ اور ہر رات بھی، ابھی سارے سال آپ تہجد پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، لیکن ابھی ان راتوں میں تو بھی تہجد کے لیے وقت نکالیے، فجر تو پڑھیے، ساتھ میں تہجد کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جائیں۔ اور تہجد کی نماز کا معلوم کتنی بڑی فضیلت ہے؟ تہجد کی نماز کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حرم پاک میں ایک نماز نفل ادا کی جائے نا، حرم پاک میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک رکعت کا، ایک رکعت 1,00,000 کے برابر، ایک نماز 1,00,000 کے برابر۔ اور تہجد کی نماز حرم کی نماز سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اپنے گھر میں پڑھی جاؤ۔ تہجد کی نماز اپنے جو گھر میں ادا کی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، وہ حرم کی نماز سے بھی زیادہ تہجد کی نماز کا ثواب ہے۔ تو ہم آج سے انشاءاللہ بولے سب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور جس قدر ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کریں۔